ہماری کتاب جو بچے پڑھتے ہیں حصہ ششم، وہ تیار ہو جائیے. چلیں، آپ کا اردو کا پیریڈ شروع ہو رہا ہے. سبق نمبر 4 اور عنوان ہے زبیدہ خاتون، صفحہ نمبر 19. عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ خاتون کا نام اب تک ان کارناموں کی بدولت زندہ ہے جن سے زبیدہ کے زمانے میں اللہ کے بندوں نے خوب فائدہ اٹھایا. اس کی وفات کو تقریباً 1200 سال گزر چکے ہیں. خدا جانے اب تک کتنے لاکھ بچیوں کے نام اس کے نام پر رکھے گئے. زبیدہ کا باپ خلیفہ منصور کا چھوٹا بیٹا جعفر تھا. اسی کے نام پر منصور نے ابو جعفر کنیت رکھی. جعفر کو موصل کا حاکم بنا دیا گیا تھا. وہیں زبیدہ پیدا ہوئی. اماۃ العزیز نام رکھا گیا. 2-3 برس کی تھی کہ باپ نے وفات پائی. دادا نے یتیم بچی اور اس کی والدہ کو بغداد بلا لیا. بچپن میں دادا پیار سے بچی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہوئے زبیدہ زبیدہ کہتا. عربی میں رئی کو زبیدہ کہتے ہیں، جس سے دہی کو بلو کر مکھن نکالا جاتا ہے. یہ نام گھر والوں کو اتنا پسند آیا کہ اماۃ العزیز کسی کو یاد نہ رہا اور زبیدہ کا ڈنکا سارے عالم میں بجا. 14-15 برس کی عمر میں اس کی شادی ہارون سے ہو گئی. اس وقت ہارون کا بڑا بھائی ہادی ولی عہد تھا اور خود ہارون کے خلیفہ بننے کی کوئی امید نہ تھی. مگر تھوڑی ہی مدت میں ہادی نے وفات پائی. ہارون مسند خلافت پر بیٹھا اور زبیدہ ملکہ بن گئی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ زبیدہ جو ہے کن کی بیٹی تھیں اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو دادا نے بلا لیا اور ان کا مطلب دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے ایسی پیار سے ایسی زبیدہ زبیدہ کہتے تھے. اور زبیدہ جیسے ایک عربی ورڈ ہے، زبدہ مکھن کو کہتے ہیں، اور زبیدہ رئی کو کہتے ہیں جس سے دہی کو بلو کر مکھن نکالا جاتا ہے. تو ان کا جو ویسا نام تھا اصل، وہ نام زیادہ مشہور نہیں ہوا بلکہ اسی نام سے وہ مشہور ہو گئیں. اور ان کی شادی ہوئی خلیفہ ہارون رشید سے. ہارون اور زبیدہ کی محبت ضرب المثل بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کو نیکی، ہمدردی، سلیقہ مندی اور حسن انتظام کے خاص جوہر عطا کیے تھے. ہارون نے سلطنت کی عظمت و شوکت کمال پر پہنچا دی. زبیدہ نے محل کے انتظام میں وہ شان پیدا کر دی جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی. زبیدہ کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی سائل اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا. اس کے پاس 100 لونڈیاں حافظ قرآن تھیں جن میں سے ہر ایک 10 پارے روزانہ پڑھتی. اس طرح 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتی. لوگ محل کے پاس سے گزرتے تو اندر سے ہر وقت قرآن مجید پڑھنے کی صدا آتی. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا ہے اس پیراگراف میں کہ وہ بہت زیادہ سخی تھیں، فیاض تھیں، اور کوئی بھی ان کے دروازے پر مانگنے آتا تھا تو وہ ضرور ان کی مدد کرتی تھی. اور ان کے محل میں جو ہے قرآن بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا. جو ان کی میڈ تھیں وہ حافظ قرآن تھیں اور ہر جو تھی 10 پارے روز پڑھتی تھی. اس طرح 3 دن میں قرآن ختم ہوتا تھا. انسانی بھلائی کے کاموں سے زبیدہ خاتون کو بڑی دلچسپی تھی. 208 ہجری اور 824 عیسوی میں حج کا ارادہ کیا تو بہت سے انجینئر ساتھ لیے. جہاں دیکھتی کہ عام لوگوں کو راستے یا پانی کی تکلیف ہے اسے دور کرنے کا فوراً انتظام کرا دیتی. بیت المقدس کی طرف جا رہی تھی تو دیکھا ایک جگہ لوگوں کو پانی پلانے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. زبیدہ نے فوراً حکم دے دیا کہ آس پاس کے پہاڑوں میں پانی کا کوئی اچھا سا چشمہ تلاش کریں. چنانچہ اس کی کوشش سے ایک بڑی نہر بن گئی جس سے دور دور تک کا علاقہ سیراب ہو گیا. سینکڑوں تالاب بنوائے، سینکڑوں مسجدیں اور سرائیں تعمیر کرائیں. اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لیے ایک نہر کا انتظام کیا جو اب تک نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے. یہ حاجیوں اور اہل مکہ کے لیے صدیوں سے خدا کی خاص رحمت بنی ہوئی تھی. مکہ مکرمہ سے 25-30 کلومیٹر مشرق میں پہاڑوں کے اندر ایک چشمہ ملا. وہیں سے نہر کی ابتدا ہوئی. پھر اس میں دوسرے چشمے شامل کر دیے گئے. یہ نہر عرفات، مزدلفہ اور منی ہوتی ہوئی مکہ مکرمہ پہنچی. اس کے اکثر حصے زمین دوز تھے. حج کے موقع پر لاکھوں آدمی چند روز منی میں، 1 رات مزدلفہ میں اور 1 دن عرفات میں گزارتے تھے. نہر زبیدہ ہی سے یہ لاکھوں آدمی پانی لیتے تھے. زبیدہ خاتون نے اس وقت حرم کو اس نہر سے سیراب کیا جب پانی کے ایک کوزے کی قیمت 1 دینار تھی. دیکھیں، یہ یہاں پر بہت مقدس مقامات کا ذکر آیا ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا تو وہ منی میں ٹھہرتے ہیں کچھ دن اور ایک دن عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں.
تو جو یہ انہوں نے نہر بنائی تھی یہ ان لوگوں کے کام آتی تھی، مطلب لاکھوں لوگ جو ہے اس سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اور جس ٹائم انہوں نے یہ کام کیا اس ٹائم پانی کے ایک کوزے کا مطلب ہے ایک ڈونگے کی قیمت جو تھی وہ 1 دینار تھی۔ کہتے ہیں کہ نہر کھودنے کے خرچ کا اندازہ کرایا گیا تو داروغہ نے کہا کہ خرچ بہت زیادہ ہوگا۔ دریا دل زبیدہ بولی کہ اگر کدال کی ایک ایک ضرب کی مزدوری ایک ایک اشرفی مانگی جائے تو وہ بھی بصد خوشی دوں گی، لیکن یہ کام پورا کیے بغیر نہ چھوڑوں گی۔ حج کے اس سفر میں زبیدہ نے کم از کم 70 لاکھ اشرفیاں نیکی کے ایسے کاموں پر صرف کیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کی نعمتوں کا شکر ٹھیک ٹھیک ادا کیا۔ انہوں نے خلق خدا کے کاموں میں بے دریغ دولت خرچ کی۔ وہ دولت کس کام کی جو چند آدمیوں کے عیش میں خرچ ہو اور جس سے نیکی کا کام نہ لیا جائے۔ زبیدہ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی۔ صدیاں گزر چکی ہیں مگر ایسے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کا نام اب تک زندہ ہے، اور جو زندگی اچھے کاموں کی بدولت حاصل ہو اسے موت کا ہاتھ ختم نہیں کر سکتا۔ ماخوذ مطلب یہ بہت لمبی طویل تحریر ہوگی جس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ آگے آ رہے ہیں آپ کے تھوڑے سے الفاظ معنی اور پھر سوال جواب، اور اس کے بعد ایک وہ ہے ان کے اہم کارنامے کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ پھر دوسرا ہے قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ تو پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہے نا، تو سب چیزیں ابھی ہمارے دماغ میں فریش ہیں۔ زبیدہ ہارون رشید کی ڈیش تھی، اس میں لکھا ہوا ہے بیگم، باندی یا وزیر۔ اب آپ بھی سوچیں کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو ریڈنگ کرائی ہے نا، جی شاباش، اس کا جواب آئے گا بیگم۔ لوگ محل کے پاس سے گزرتے تو اندر سے ہر وقت ڈیش پڑھنے کی صدا آتی، قرآن، حدیث اور حمد۔ جی اس کا جواب آئے گا قرآن۔ زبیدہ نے ڈیش میں حج کا ارادہ کیا، اس میں 3 تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، 212، 208 اور 206 ہجری، تو اس کا جواب ہوگا 208 ہجری۔ حج کے موقع پر لاکھوں آدمی ایک رات ڈیش میں گزارتے تھے۔ مینا، عرفات اور مزدلفہ یہ تینوں جو ہے مقامات ایسے ہیں جہاں حاجی جاتے ہیں، لیکن اب انہوں نے لکھا ایک رات گزارتے ہیں۔ تو ایک رات کون سی گزارتے ہیں حاجی؟ مینا میں تو چند دن گزارتے ہیں، عرفات اور مزدلفہ میں ایک رات، تو ہم ان دونوں پہ نشان لگا سکتے ہیں۔ زبیدہ نے ڈیش برس میں وفات پائی، 70، 80، 90، آپ کو یاد ہے؟ شاباش، اس کا جواب آئے گا 70۔ آگے آپ کا یہ تیسرا جو پارٹ ہے، صحیح جملے کے سامنے صحیح کا نشان اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگانا، یہ بھی ہم ابھی کر لیتے ہیں۔ زبیدہ کا باپ جعفر خلیفہ منصور کا چھوٹا پوتا تھا۔ ابھی ہم سوچتے ہیں جب ہم ریڈنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ زبیدہ کا باپ جعفر خلیفہ منصور کا چھوٹا کیا تھا؟ بیٹا تھا، تو یہ جو ہے سینٹنس کیا ہو گیا؟ غلط۔ نمبر 2، زبیدہ کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی سائل اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا، تو یہ صحیح ہے۔ انسانی بھلائی کے کاموں سے زبیدہ خاتون کو دلچسپی نہیں تھی، جی اس کو بہت زیادہ دلچسپی تھی، ان کے اپنے بہت سارے کام پڑے ہیں، انہوں نے سرائیں بنوائیں، کنویں کھدوائے اور جو ہے بہت سارے اچھے کام کیے، تالاب وغیرہ بنوائے۔ نمبر 4 ہے زبیدہ خاتون نے اس وقت حرم کو اس نہر سے سیراب کیا جب پانی کے ایک کوزے کی قیمت 1 دینار تھی۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیں سوچ لیتے ہیں۔ جی یہ صحیح ہے۔ زبیدہ خاتون نے سفر حج میں نیکی کے کاموں پر کچھ بھی صرف نہیں کیا، یعنی کچھ بھی خرچ نہیں کیا، اس کا ہے غلط۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے آپ کے جملے ہیں، متضاد ہیں اور تھوڑی سی گرامر ہے، اور آخر میں زبیدہ خاتون کی شخصیت پر 10 جملے لکھنے، اور یہ ہم مضمون کی طرح بعد میں لکھیں گے، ابھی ہم فی الحال باقی کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ لکھیے سبق نمبر 4، زبیدہ خاتون، الفاظ معنی، اور میں نے کچھ آپ کے لیے ایکسٹرا نکالیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ بیگم یعنی ملکہ، بیوی، خلیفہ نائب، قائم مقام یعنی کیلف، کارنامہ غیر معمولی کام، یادگاری کام یا تاریخی واقعات، کنیت ماں باپ بیٹا بیٹی سے نسبت بتانے والا نام، حاکم حکمران بادشاہ، ڈنکا بجنا مشہور ہونا، عالم جہاں، مسند خلافت خلیفہ بننے کی کرسی پر یا عہدے پر، ولی عہد بیٹا، ضرب المثل کہاوت، حسن انتظام اچھا بندوبست کرنے کی خوبی، جوہر خوبی، عظمت بڑائی،
सल्तनत हुकूमत, शौकत शान, फयाजी दरिया दिली सखावत। और ये है ना आलम, ये दूसरा आलम है, जैसे कहते हैं कि इस आलम में ऐसा महसूस हो रहा है, इस मुशक्क़त का आलम है, यानी मुशक्क़त की कैफियत है। वो आलम था दुनिया जहान, यानी जैसे उसमें लिखा हुआ था कि सारे आलम में उनका नाम ऐसे मशहूर है और सारे आलम में उनका डंका बज गया, तो वो आलम अलग था। ये आलम है जैसे जिसका मतलब होता है कैफियत, हालत, सिचुएशन। अच्छा, ये है साइल यानी सवाल करने वाला, मांगने वाला। सदा आवाज़, मुशक्क़त, सख्त परेशानी। सैराब पानी से भरा, सरसब्ज़ो शादाब। इब्तदा शुरुआत, ज़मींदोज़ ज़मीन की सतह में। ज़र्ब खोदने के लिए ज़मीन पर मारना, जैसे किसी औजार से मारते हैं, कुदाल वगैरह से। बसद खुशी बहुत खुशी से। खल्क़े खुदा खुदा की मखलूक, बेदरेग बग़ैर झिझक के, बेसोचे समझे। कूज़ा डोंगा यानी मिट्टी का बर्तन। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल, पहले हम सब मुसलमान जो है नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद अक्सा की तरफ अपना रुख करके, और बाद में अल्लाह ताला ने हमारा रुख जो है हरम शरीफ की तरफ कर दिया था, और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। मीना हरम के हुदूद में मक्का से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती का नाम है, जहाँ हाजी हज में 8 और 9 ज़ुल्हिज को 5 नमाज़ें अदा करते हैं। मुज़दलिफ़ा मीना और अरफात के दरमियान मुतबर्रिक मुकाम, जहाँ हाजी मगरिब इशा की नमाज़ें इशा के वक्त एक अज़ान और एक तकबीर के साथ अदा करते हैं। अरफात जहाँ हाजी 9 ज़िलहिज को नमाज असर के बाद से गुरूब आफ्ताब तक क़याम करते हैं। चलिए आगे आपके हैं सवाल जवाब। ज़ुबैदा कौन थी? ज़ुबैदा मौसल के हुक्म जाफ़र की बेटी और अब्बासी खलीफा हारून रशीद की बेगम थी। ज़ुबैदा का असल नाम क्या था? ज़ुबैदा का असल नाम अमातुल अज़ीज़ था। अबू जाफ़र मंसूर कौन था? ज़ुबैदा से उसका क्या रिश्ता था? खलीफा मंसूर का छोटा बेटा जाफ़र था, उसी के नाम पर मंसूर ने अबू जाफ़र कुनियत रखी। ज़ुबैदा जाफ़र की बेटी और मंसूर की पोती थी। नहर ज़ुबैदा कहाँ थी? इससे लोगों को क्या फ़ायदे पहुँचते थे? ज़ुबैदा का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि मक्का मुकर्रमा के लिए एक नहर का इंतज़ाम किया, जो अब तक नहर ज़ुबैदा के नाम से मशहूर है। यह हाजियों और अहले मक्का के लिए सदियों से खुदा की ख़ास रहमत बनी हुई थी। मक्का मुकर्रमा से 25-30 किलोमीटर मशरिक़ में पहाड़ों के अंदर एक चश्मा मिला, वहीं से नहर की इब्तदा हुई। हज के मौके पर लाखों आदमी चंद रोज़ मिना में, एक रात मुज़दलिफ़ा में और एक दिन अरफात में गुजारते थे। नहर ज़ुबैदा ही से ये लाखों आदमी पानी पी लेते थे। ज़ुबैदा ने उस वक्त हरम को इस नहर से सैराब किया। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है ना, एक रात मुज़दलिफ़ा में ठहरते थे और एक दिन अरफात में, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेंगे। अगर रात लिखा है तो उसका जवाब मुज़दलिफ़ा आएगा, और अगर वहाँ पर दिन लिखा है तो फिर इसमें अरफात आएगा। इसमें हमें एक ही लिखना है, ठीक है। चलिए आप दोबारा चेक करना चाहें तो कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक रात लिखा है ना, एक रात, तो इसमें एक रात का मतलब ये आएगा मुज़दलिफ़ा। इसमें खाली मुज़दलिफ़ा पर निशान लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखें, दोबारा पढ़ने से जो है ना हमारी करेक्शन हो गई, गलती की इस्लाह हो गई। सवाल नंबर 5, नहर ज़ुबैदा पर ख़र्च के बारे में ज़ुबैदा ने दारोगा को क्या जवाब दिया? नहर खोदने के ख़र्च का अंदाज़ा कराया गया तो दारोगा ने कहा कि ख़र्च बहुत ज़्यादा होगा। ज़ुबैदा ने जवाब दिया कि अगर कुदाल की एक एक ज़रब की मजदूरी एक एक अशरफी मांगी जाए तो वो भी बसद खुशी दूंगी। सवाल नंबर 6, हज के सफ़र में ज़ुबैदा ने नेकी के कामों पर कितना ख़र्च किया? हज के सफ़र में ज़ुबैदा ने कम अज़ कम 70 लाख अशरफियाँ नेकी के कामों पर सर्व की। ज़ुबैदा के सबसे अहम कारनामे को अपने अल्फाज में लिखिए। ज़ुबैदा को इंसानी फ़लाह के कामों का बहुत जज्बा था। उनका सबसे अहम कारनामा यह है कि जगह जगह इंजीनियर साथ ले जाती, जहाँ पानी की किल्लत नज़र आती तो फ़ौरन हुक्म देती कि पहाड़ों में कोई चश्मा ढूंढ कर पानी की परेशानी को दूर किया जाए। इस कोशिश से एक बड़ी नहर बनकर सामने आई, जिससे दूर दूर तक के इलाकों को सैराब किया गया। ये नहर ज़ुबैदा के नाम से मशहूर हुई। हज के टाइम इस नहर का पानी लाखों हाजी पीते और इस्तेमाल में लाते थे। इस कारनामे की वजह से लोग अब भी उन्हें बेहद इज़्ज़त देते हैं।
آگے ہیں آپ کے جملے۔ کارنامہ، کارنامہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص کام۔ ہندوستان نے مارس میں اپنی سیٹلائٹ بھیج کر ایک نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ تخت، رضیہ سلطان پہلی خاتون تھیں جو دلی کے تخت پر بیٹھیں۔ بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، پتہ ہے آپ کو، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سلیقہ، لڑکیوں میں سلیقہ ایک خاص جوہر ہے۔ صدا، صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز، اور ایک صدا ہوتا ہے سین سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ ہے صدا آواز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ہر گھر سے کلمہ حق کی صدا آنے لگی۔ ٹھیک ہے، گھروں سے کے بجائے لکھ لیں گے ہر گھر سے کلمہ حق کی صدا آنے لگی۔ عرفات، حج میں عرفات کا قیام ایک اہم رکن ہے۔ شکر، مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہیں آپ کے الفاظ متضاد۔ فائدہ، نقصان، وفات، پیدائش، عزت، ذلت، فیاضی، کنجوسی، تکلیف، آرام، سفر، قیام۔ ٹھیک ہے، اب آگے آپ کا لاسٹ میں کچھ گرامر ورک ہے۔ چلیں آپ کے اپنی کتاب کے پیج پر آ جائیے، اور لاسٹ میں یہ دیا گیا ہے کہ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ اس وقت ہارون کا بڑا بھائی ہادی ولی عہد تھا اور خود ہارون کے خلیفہ بننے کی کوئی امید نہ تھی، مگر تھوڑی ہی مدت میں ہادی نے وفات پائی۔ ہارون اور زبیدہ کی محبت ضرب المثل بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ قواعد کا مطلب، یہ گرامر کا کام ہے۔ اس وقت ہارون کا بڑا بھائی ہادی ولی عہد تھا اور خود ہارون کے خلیفہ بننے کی کوئی امید نہ تھی، مگر تھوڑی ہی مدت میں ہادی نے وفات پائی۔ تو دیکھیں اتنا بڑا جملہ ہے، اس میں اور آ گیا، ولی عہد تھا اور اس کے بعد کوئی امید نہ تھی، مگر، کوما لگا کے پھر مگر لگا دیا۔ ہارون اور زبیدہ کی محبت ضرب المثل بنی ہوئی ہے۔ ان جملوں میں اور مگر جو ہیں وہ حروف عطف ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حروف عطف ہیں جنہوں نے کیا کام کیا ہے کہ جنہوں نے 2 جملوں اور 2 اسموں کو آپس میں ملایا ہے۔ شروع میں تو 2 جملے تھے کہ وہ بڑا بھائی تھا اور وہ تھا، اس سب کی اسے امید نہیں تھی۔ اس میں تو 2 جملے ہیں، اور جو دوسرا جو سینٹنس ہے اس میں 2 اسم ہیں، 2 نام ہیں، ہارون اور زبیدہ۔ ٹھیک ہے، ان کو آپس میں ملا دیا ہے۔ ایسے حروف جو 2 اسموں یا 2 فعلوں یا 2 جملوں کو آپس میں ملائیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے سینٹنسز ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، یا ایسے الفاظ ڈھونڈیں جن کے بیچ میں یہ آتے ہوں، تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ جو ہے زبیدہ خاتون کی شخصیت پر 10 جملے لکھیے، یہ ہم مضمون کی شکل میں کریں گے۔ یہ کام ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کو دکھائیں گے۔ اگلا سبق آپ کا آنے والا ہے صبح کے بارے میں، انشاءاللہ کل آپ کو پڑھائیں گے۔ صبح کی آمد، اللہ حافظ۔